الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله ومن تكبر وضعه الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور ایک فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی سعادت حاصل کی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اپنے ان مخصوص بندوں کی صفات کا ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ ویسے تو تمام کے تمام انسان، مخلوقات، یہ سب اللہ تعالیٰ کے عبد ہیں۔ صرف انسان ہی نہیں بلکہ فرشتے، جنات، یہ تمام جو مخلوقات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کرتی ہیں۔ لیکن مکلف مخلوقات میں سے بعض لوگ چونکہ اللہ رب العزت کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مکلف مخلوقات میں سے 12 ان صفات والے لوگوں کا ان آیات میں ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہیں، جن کے لیے اللہ رب العزت نے جنت الفردوس کے بالا خانے تیار کر رکھے ہیں اور ان کے استقبال کے لیے فرشتے کھڑے ہیں کہ جب ان کا جیسے ہی امتحان جو ہے وہ مکمل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس بلا لے، اپنی مہمانی میں بلا لے۔ تو وہ صفات کیا ہیں کہ ہر مسلمان ان صفات کو اپنانے کی کوشش کرے۔ ان آیات کی، ان صفات کی جو ہے وہ تعلیم اللہ رب العزت ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ وہ 12 صفات ہیں جو ایک مسلمان میں ہونی چاہیے، تو وہ مسلمان انشاءاللہ تعالی روز قیامت میں پہلے مرحلے کے اندر کامیاب ہو جائے گا۔ پہلے مرحلے کے اندر اللہ رب العزت اسے جنت الفردوس کو عطا کر دیں گے اور وہ کامیاب ہو جائے گا۔ ان 12 صفات میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا جو بندہ ہے اس میں بندگی سب سے زیادہ ہوتی ہے، یعنی سب سے زیادہ متواضع ہوتا ہے۔ جو جتنا زیادہ اللہ رب العزت کے قریب ہوگا، جتنا زیادہ اللہ رب العزت کا بندہ ہوگا، وہ اتنا ہی زیادہ اس زمین پر متواضع ہوگا، اس زمین پر جو ہے وہ عاجزی کے ساتھ رہے گا، تکبر نہیں کرے گا۔ چنانچہ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں۔ یہ ایک جو ہے پیار سے خطاب کا ایک طریقہ ہے۔ جیسے میں کہوں کہ بھئی میرا دوست وہ ہے، میرا دوست وہ ہے کہ اس میں یہ خوبی ہونی چاہیے، میرا استاد ہے وہ ایسا ایسا ہونا چاہیے تاکہ میں اسے اپنی استادی کا مقام دے سکوں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے کہ میرے بندے وہ ہیں، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ میرے بندے وہ ہیں کہ جب زمین پر چلتے ہیں تو ان کی چال میں تواضع ہوتی ہے، ان کی چال کے اندر عاجزی ہوتی ہے، ان کی چال کے اندر انکساری ہوتی ہے، کسی قسم کا تکبر نہیں ہوتا۔ اور جو حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی اس کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متواضع شخص کے لیے 2 انعامات کے ذکر کیے۔ پہلا انعام اس کو دنیا میں ملے گا
اور ایک انعام اسے آخرت میں ملے گا۔ پہلا انعام یہ کہ جو شخص اللہ رب العزت کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، من تواضع للہ، جو شخص اللہ رب العزت کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت کے لیے دب کر رہتا ہے، اپنے دل میں تکبر نہیں لاتا، اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں ہی بلند کر دیتے ہیں۔ یہ پہلا تواضع کا انعام جو ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بلند کر دیتے ہیں۔ اور جو شخص تکبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا کے اندر ہی ذلیل کر دیتے ہیں، رسوا کر دیتے ہیں۔ آپ نے اس کی بہت ساری مثالیں دیکھی ہوں گی۔ اور ایک انعام جو ہے وہ اللہ رب العزت متواضع شخص کو آخرت میں دیں گے۔ چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کہ وہ شخص کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو۔ تو جو شخص دنیا میں متواضع ہوگا، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو اس تواضع کی برکت سے پہلے مرحلے میں جنت میں داخل کر دیں گے۔ ویسے تو جس شخص نے بھی کلمہ پڑھا، آخرت پر ایمان لایا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، وہ شخص کبھی نہ کبھی ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن فرق یہ ہے کہ جو شخص ایمان کامل رکھتا ہوگا وہ پہلے مرحلے میں جنت میں داخل ہو جائے گا، یعنی روز قیامت میں بھی اس کو کسی قسم کا کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ لیکن جو شخص دنیا میں گناہ کرتا رہا اور آخرت میں جو ہے آخرت کے روز وہ اسی حال میں پہنچا اللہ رب العزت کے دربار میں کہ اس نے اپنے گناہوں کی معافی اپنی موت سے پہلے نہیں مانگی تھی، تو قیامت کے دن پہلے اس کو اپنے ان گناہوں کا حساب چکانا ہوگا۔ پہلے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کی تطہیر ہوگی، اس نے جو عیاشی کی ہے دنیا میں اس کے بدلے میں اس کو وہاں تکلیف دی جائے گی، اس کی تطہیر ہوگی، اس کو پاک کیا جائے گا، کیونکہ جنت جو ہے یہ پاک لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ جس کے اندر کوئی بیماری ہوگی، کوئی باطنی بیماری ہوگی، جس طرح اس کے دل میں کبر ہوگا، حسد ہوگا، بغض ہوگا، لالچ ہوگی، اسی طرح دنیا کی محبت ہوگی یا ظلم ہوگا اس کے دل میں، اس کو لوگوں کو تکلیف پہنچانے میں مزہ آئے گا، تو ان برائیوں کو تو دور کرنا ہے۔ تو ان برائیوں کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت اسے چند دنوں کے لیے یا جس طرح وہ چاہے گا جہنم میں ڈالے گا، اور جہنم میں ڈالنے کے بعد جس طرح سونا کندن بن کر تیار ہوتا ہے بھٹی سے، اسی طرح وہ بھی تھوڑے عرصے کے بعد گناہوں سے پاک ہو کر، اپنی دل کی جو برائیاں ہیں ان سے پاک ہو کر دوبارہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن جس شخص کے دل میں تکبر نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے پہلے مرحلے میں جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ پہلا انعام ہے اس شخص کا جس کے دل میں تکبر نہیں ہوگا۔ اور دوسری نشانی جو اہل اللہ کی ہے، اللہ کے بندوں کی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ جب ان سے کوئی جاہل آدمی چھیڑ خانی کرتا ہے، یعنی باتوں باتوں میں اس کو چھیڑتا ہے، کوئی اس کو صوفی کہہ رہا ہے، کوئی اس کو ملا کہہ رہا ہے، یا کوئی اس کو پرانے تانے دے رہا ہے، کوئی اس کو جہالت کی زمانے کی باتیں یاد کرا رہا ہے، یا اسے کوئی تنگ کر رہا ہے، تو وہ اس تنگی کے جواب میں کبھی بھی اس کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش نہیں آتا، بلکہ اس کے جواب میں کوئی سلامتی کی بات کہتا ہے۔ سلامتی کی بات کیا ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں جب ان سے کوئی جاہل آدمی تلخ کلامی کرتا ہے، اس کی بے ادبی کرتا ہے یا بدتمیزی کرتا ہے یا اس کے ساتھ برا مذاق کرتا ہے، تو وہ اس کے جواب میں جو وہی کام نہیں کرتے۔ اس نے بد اخلاقی کی ہے تو وہ اس کے جواب میں بد اخلاقی نہیں کرتے، بلکہ اس کی جواب میں سلامتی کی بات کرتے ہیں۔ سلامتی کی بات کیا ہے؟ سلامتی کی بات جو ہے اس میں دو طرح کی باتیں۔ پہلی یہ کہ آدمی اسے دعا دے کہ یا اللہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ آپ کے ساتھ بد اخلاقی کر رہا ہے اور گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے تو آپ اسے دعا دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ اور دوسری سلامتی کی بات یہ ہے کہ آدمی جو ہے اس کو یہی کہہ دے کہ اللہ تجھ پر سلامتی ڈالے، تجھ پر عافیت ڈالے، میں تیری طرح تیرے ساتھ بد اخلاقی نہیں کرتا۔ تو یہ اہل اللہ کی دوسری صفت یہ ہے کہ جب ان کے ساتھ کوئی شخص بد اخلاقی سے پیش آتا ہے تو وہ اس کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش نہیں آتے، بلکہ اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتے ہوئے اسے دعا دیتے ہیں۔ یہ اہل اللہ کی دوسری صفت ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اچھا، بعض لوگوں کو
اس میں یہ شبہ ہو گیا کہ جب کوئی جاہل آدمی ان سے خطاب کرنے لگا تو وہ یہ کہنے لگے کہ بھئی تم جاہل ہے، تجھ پر سلامتی ہو۔ اس طرح نہیں کہنا کہ آپ نے اس طرح ہرگز اس پر سلامتی نہیں ڈالنی کہ اس کو تکلیف ہو، بلکہ آپ نے ایسے انداز میں اس پر سلامتی کی دعا ڈالنی ہے کہ اس کو معلوم بھی نہ ہو، اس کے دل آزاری بھی نہ ہو، اور آپ اس کو دعا دے دیں، تو تبھی آپ جو ہے صحیح سلامتی کی بات کہنے والے ہیں۔ اور تیسری صفت والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اہل اللہ کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ رب العزت کے سامنے رکوع اور سجدہ کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ راتوں کو اٹھ کر اللہ رب العزت کے دربار میں جاتے ہیں اور تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تہجد گزار ہے، اگرچہ اس میں بہت ساری بیماریاں ہیں، مثلا اس کے دل میں حسد بھی ہے، مثلا اس کے دل میں کبر ہے، مثلا اس نے حرام مال بھی کمایا ہے، لیکن اس کے دل میں جو ہے وہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے، تو اللہ رب العزت ایسے شخص کو موت نہیں دیتے مگر یہ کہ ان تمام گناہوں سے اس کی توبہ کروا لے۔ یعنی ایک شخص جو ہے وہ گناہ گار ہے، حاسد ہے، بغض بھی اس کے دل میں ہے، دنیا کی محبت ہے، اس نے حرام مال بھی کھایا ہے، اور بھی طرح طرح کی اس کے اندر برائیاں ہیں، لیکن وہ تہجد گزار ہے، شب زندہ دار ہے، راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ رب العزت نے ایک پیکج رکھا ہے، جس طرح کہ دنیا میں پیکج ہوتے ہیں۔ پیکج اس کا یہ ہے، اس کی فضیلت یہ ہے کہ اگرچہ یہ برائیاں اس میں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ خود اسے نیکی کی طرف لائے گا، یہاں تک کہ موت سے پہلے اللہ رب العزت اس سے توبہ کروا لے گا۔ یعنی اس بالفرض وہ حسد کرتا تھا، تو موت سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے اس گناہ سے توبہ کی توفیق دے دے گا۔ بغض تھا تو اس کے دل سے بغض نکال کر لوگوں کی محبت ڈال دے گا۔ اسی طرح وہ حرام مال کھایا ہے تو ان حرام اہل حقوق کا حق ادا کرنے کی توفیق اللہ رب العزت اس شخص کو جو تہجد گزار ہے، موت سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو یہ توفیق دے دے گا۔ دوستو، رات کی جو عبادت ہے اس کی بہت فضیلت ہے، رات کی جو عبادت ہے یعنی تہجد، اس کی بہت فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر رات کو ہی اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں اور ندائیں لگاتے ہیں جیسے کہ اس کی شان ہے، اس طرح ندائیں لگاتے ہیں اور پکارتے ہیں حل من مستغفر، ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، ہے کوئی مجھ سے جو اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے، ہے کوئی ایسا شخص جو مجھ سے اس نے جو زمانہ ماضی میں جو گناہ کیے وہ مجھ سے معافی مانگے، آج میں اس کو معاف کر دوں گا۔ تو رات کی گھڑیاں بہت ہی قیمتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت دوسری ندا لگاتے ہیں حل من مسترزق، ہے کوئی شخص جو زمانے میں اپنی رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، اس کا روزگار نہیں ہے، غریب ہے، مقروض ہے، تو ایسا شخص رات کو میرے پاس آئے۔ حل من مسترزق، ہے کوئی شخص جو مجھ سے رزق طلب کرنا چاہتا ہے، تو تمام کے تمام رزق کے خزانے میرے پاس ہیں، میں اس کو اپنی طرف سے ان گھڑیوں میں عبادت کرنے کی وجہ سے، ان گھڑیوں میں مجھ سے مانگنے کی وجہ سے میں اس کو رزق عطا کروں گا۔ تو چنانچہ صوفیاء نے لکھا ہے کہ جو شخص تہجد گزار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روزی کا ذمہ اپنے اوپر ڈال لیتے ہیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے اللہ اس کے لیے ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کو ایسے خزانوں سے رزق عطا کرتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی اس دنیا میں فاسقوں کو رزق دے رہا ہے، کافروں کو رزق دے رہا ہے، مشرکین کو رزق دے رہا ہے، تو جو شخص اللہ کا اتنا مقرب ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے رزق کیوں نہیں دیں گے؟ اس وجہ سے اللہ رب العزت راتوں کو اٹھ کر مانگنے والے کو کبھی مایوس نہیں کرتے۔ پھر تیسری جو ہے ندا اللہ رب العزت یہ لگاتے ہیں آسمان دنیا پر آ کر حل من مستولد، کہ ہے کوئی شخص مجھ سے اولاد مانگنے والا، ہے کوئی شخص مجھ سے اولاد مانگنے والا کہ میں اس کو آج اولاد دینے کے لیے تیار ہوں۔ خود اللہ رب العزت ندا لگاتے ہیں
لیکن اکثر انسان غفلت میں سوئے رہتے ہیں۔ تو دوستو، یہ جو رات کی گھڑیاں، یہ بہت مبارک گھڑیاں ہیں۔ آدمی فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے، فجر کی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائے، وہ سب سے افضل وقت ہے اس دن میں۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے، 4 رکعت نفل پڑھے، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے، اس کو جو مانگنا ہے اللہ رب العزت سے مانگے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرے، راز و نیاز کی باتیں کرے۔ میان عاشق و معشوق رمزیز، کرامن کاتبیرا ہم خبر نیز، کہ عاشق اور معشوق کے درمیان رابطہ ہے۔ یہ ایک ایسا وقت ہے کہ اس کے دوران عاشق اور معشوق کے درمیان رابطہ ہے، اور اتنا جو ہے سیکرٹ وقت ہے، اتنا خفیہ وقت ہے، اتنا تخلیے کا وقت ہے کہ اس میں کسی اور کو خبر نہیں ہے، کرامن کاتبین کو بھی خبر نہیں ہے۔ اگر وہ دل ہی دل میں اللہ رب العزت سے جو ہے وہ ندا لگا رہا ہے تو کرامن کاتبین کو بھی خبر نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے نیک بندے جو ہیں ان کی تیسری صفت یہ ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور اللہ رب العزت کے نیک بندوں کی چوتھی صفت یہ ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں وہ ہر وقت اللہ رب العزت سے جہنم سے پناہ مانگتے رہتے ہیں۔ آپ ہر مسلمان کا ایمان یہ ہونا چاہیے، بات ایمانیات میں سے ہے، یہ بات آپ لوگ بھی جان لیں کہ جہنم اور جنت ایک حقیقت ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، اور جنت بھی پیدا کی جا چکی ہے، یہ نہیں کہ پیدا ہوگی۔ بہت سارے فلسفیوں کا یہ نظریہ بھی ہے، پیدا کی جا چکی ہے، اللہ رب العزت نے اسے پیدا کر دیا ہے، اور جہنم بھی ایک حقیقت ہے اور اللہ رب العزت نے اسے پیدا کر دیا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اب ایک مسلمان کی شان یہ ہے اللہ رب العزت کے نیک بندے کی کہ وہ اللہ رب العزت سے جنت کا سوال کرتا ہے اور جہنم سے پناہ مانگتا ہے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، کہ اے اللہ تو میری جہنم کے عذاب سے مجھے بچا لے۔ آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہستی، لیکن ہر رات آپ کے معمول میں سے یہ تھا کہ آپ جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہم انی اسألک فکاک رغبتی من نار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ میں اپنے گردن کو جہنم سے آزاد کرانا چاہتا ہوں، یا اللہ میں اپنی گردن کو جہنم سے آزاد کرانا چاہتا ہوں۔ ہمیں بھی یہی دعا مانگنا چاہیے، نہیں تو قرآن کریم والی دعا مانگے کہ والذین یقولون ربنا اصرف عنا، یا اللہ ہم سے پھیر دے جہنم کے عذاب کو، ہم سے پھیر دے، ہمارا رخ جنت کی طرف کر دے۔ یہ دعا جو ہے اپنے معمول میں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے جہنم کی صفت بیان کی کہ ان عذابها کان غراما، کہ اس کا جو عذاب ہوگا یہ چمٹ جائے گا آدمی کو، یہ آدمی کے ساتھ ایسا لگ جائے گا کہ آدمی اس سے بچ نہیں پائے گا۔ ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمی کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو 1000 سال تک وہ جہنم کی گہرائی میں گرتا جائے گا۔ 1000 سال کے بعد جب وہ تھک جائے گا تو اسے شدید پیاس لگی ہوگی اور وہ فرشتوں سے خود بخود پانی مانگے گا، اگرچہ وہ جانتا ہوگا کہ یہاں پانی نہیں ہے، لیکن پھر بھی پانی مانگے گا تو فرشتے اسے کیا دیں گے؟ حمیما و غساقہ، اس کو کھولتا ہوا خون اور پیپ دی جائے گی۔ جب وہ یہ کھولتا ہوا خون اور پیپ 1000 سال کی پیاس کے بعد یہ پیے گا تو اس کی جو غذا کی نالی ہے، اس کا جگر، اس کا دل، یہ پھٹ جائے گا، لیکن موت نہیں آئے گی، لیکن موت نہیں آئے گی۔ علامہ اقبال نے عجیب شعر کہا کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی، کہ جو لوگ اپنی نفس کی خواہشوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، آزاد بندے، ان کی نہ یہ دنیا ان کا ساتھ دے گی، نہ ان کی اس دنیا میں حسرتیں پوری ہوں گی۔ جو 80 سال بھی جیا، بادشاہ بھی تھا، لیکن جاتے ہوئے اس کی کچھ ایسی خواہشیں تھیں جو پوری نہیں ہوئی، تو اس کی کوئی خواہش، اس کی جو خواہشیں ہیں، اس کی جو حسرتیں، وہ اس دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی، اور اس دنیا میں رکاوٹ موت ہے کہ اس کو 80 سال کے بعد، 90 سال کے بعد موت آ جائے گی، تو اس طرح اس کی اس دنیا میں خواہشات پوری نہیں ہو سکے گی۔
اور آخرت میں بھی اس کی کوئی خواہش پوری نہیں ہو سکے گی اور تکلیف میں ہوگا، لیکن وہاں اسے موت نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تکلیف میں جلتا رہے گا۔ کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ جب ان کا عذاب جو ہے ہم ان کو ذرا جو ہے نا ماحول بنا کر انہیں عذاب دیں گے، پہلے ان کو سخت عذاب دیں گے، پھر ذرا کم کر لیں گے تاکہ وہ سمجھے کہ تھوڑا سکون، پھر اور سخت دیں گے، پھر تھوڑا سا کم کریں گے، پھر نئی طرح کا عذاب دیں گے۔ پہلے اگر ان کو جو ہے وہ گلے میں توق ڈال کے کھینچا جا رہا تھا تو اب انہیں جو ہے کسی گھاٹی سے گرایا جائے گا، چلو گر گئے تو اب ان کو پیپ کا پیالہ پیش کیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے جزاء وفاقا، یہ پورا بدلہ ہے جو تم نے دنیا میں ظلم کیے، معاشرتی ظلم کیے یا اپنے اوپر ظلم کیے، یہ ان ظلموں کا پورا بدلہ ہے۔ وفاقا، پورا بدلہ ہے یہ ہماری طرف سے۔ ہم نے تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ جب تم نے عبادت نہیں کی، تمہارے پاس ڈرانے والے آئے، ڈرانے والے مبلغ ہیں، ڈرانے والے انبیاء ہیں، ڈرانے والے انسان کا بڑھاپا ہے۔ بوڑھے ہونے کے بعد 80% انسان بوڑھے ہوتے ہیں مرنے سے پہلے، لیکن بوڑھے ہوتے ہوئے بھی جس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوئی تو آپ خود سوچیں وہ کتنا بڑا ظالم ہے، اور اتنا بڑا ظالم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے ظلم کا پورا بدلہ دیں گے، اور وہ آپ نے بدلہ دیکھا کہ کیسا ہوگا۔ اگر کافر ہے تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلے گا، اگر مسلمان ہے تو ایک مدت تک کے لیے۔ ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان ہوگا جسے سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا، وہ جہنم کے ایک کونے میں جل رہا ہوگا، تو اللہ رب العزت کو یا منان یا حنان کہہ کے پکارے گا، تو اللہ رب العزت کو ایک دن رحم آ جائے گا، پتہ نہیں 30,000 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کو اس پر رحم آئے گا۔ تو اللہ رب العزت حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہیں گے کہ فلاں میرا بندہ ہے جہنم میں، یا حنان یا منان کہہ کے مجھے پکار رہا ہے، اس کو جو ہے آج جہنم سے آزاد کر دو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ حضرت مالک کے پاس آئیں گے جو جہنم کی نگران ہیں، تو حضرت مالک یہ کہیں گے کہ جہنم نے ابھی ایک سانس لیا ہے، ایسا سانس لیا ہے کہ کوئی شخص اب کسی شخص سے ممتاز نہیں رہا، ہر شخص ایک دوسرے سے مل گیا ہے، حتیٰ کہ میں یہاں کا نگران ہوں، مجھے بھی نہیں پتا کہ کون کہاں ہے، فرعون کس جگہ میں ہے، حامان کس جگہ میں ہے، مجھے نہیں پتا، میں کیسے جانوں کہ وہ شخص کہاں ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ سے اس کا پتہ پوچھ کے آؤ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے اس شخص کا پتہ پوچھا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جہنم کے فلاں کونے میں ایک شخص جو ہے وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اور اس کے آس پاس سانپ ہیں اور بچھو ہیں، اور اس حالت میں مجھے پکار رہا ہے، جاؤ اسے لے کے آؤ۔ جب اسے لایا جائے گا تو وہ کوئلے کی صورت میں جل رہا ہوگا۔ دوستو، بہت موقع ہیں ہمارے پاس توبہ کرنے کے، بہت موقع ہیں، اور شریعت نے ہر جائز خواہشات کو پورا کرنے کا طریقے بتائے ہیں۔ تو آدمی کو اپنی زندگی کا جو اصول یہ بنانا چاہیے کہ وہ اپنی جائز خواہشات کو پورا کرے، ناجائز خواہشات سے بچے، عبادات بجا لائے اور نواہی سے بچے، یہ ضروری ہے، نہیں تو بہت برا ہو سکتا ہے، جس کو آج کی زبان میں کہہ سکتے ہیں نا کہ کل کو بہت برا ہو سکتا ہے، بہت بری حالت ہو سکتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے جو نیک بندے ہیں وہ جہنم سے وقتاً فوقتاً پناہ مانگتے رہتے ہیں، یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اور پانچویں صفت اللہ رب العزت کے نیک بندوں کی یہ ہے، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ جب بھی خرچ کرتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، جب بھی خرچ کرتے ہیں تو میانہ روی کے حساب سے، اسراف نہیں کرتے، بخل نہیں کرتے، نہ کنجوسی کرتے ہیں اور نہ اسراف کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کے نیک بندوں کی پانچویں خصوصیت ہے۔ اذا انفقوا لم یسرفوا، اسراف نہیں کرتے۔ اسراف کسے کہتے ہیں؟ اسراف اسے کہتے ہیں آدمی ناجائز کاموں میں خرچ کرے، اللہ تعالیٰ کی معصیت میں خرچ کرے، اللہ تعالیٰ کے گناہوں میں خرچ کرے، یہ اسراف ہے۔ اور دوسرا اسراف یہ کہ اللہ جائز چیزوں میں خرچ کرے، مباح چیزوں میں، کپڑے میں خرچ کرے، کھانے میں خرچ کرے، لیکن حد سے زیادہ خرچ کرے، ضرورت سے زیادہ خرچ کرے،
لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرے، شو پیسی بنائے، ریاکاری کرائے، اپنی دولت کی نمائش کرائے، تو یہ چیز جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صفات میں سے نہیں ہے۔ دیکھو مال جو ہے اس کی نمائش یہ حرام ہے، مال کی نمائش یہ حرام ہے کہ آدمی مال کی جو ہے وہ نمائش کرائے، کہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایسے رہے کہ لوگوں سے ممتاز بن کے رہے۔ ہاں اپنی صفائی ستھرائی کا اور اپنے جو ہے وہ بدن کا، اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے جس طرح اس کی استطاعت ہے، لیکن یہ کہ مال کی نمائش کرانا یہ غلط ہے۔ اور نہ تو کنجوسی کرتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ بعض لوگ حد سے زیادہ اسراف کرتے ہیں، ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، ضرورت سے زیادہ پیسہ اڑاتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ آدمی اپنی ضرورت پہ بھی خرچ نہیں کر رہا، اپنے گھر والوں پہ خرچ نہیں کر رہا، اپنی صحت کا خیال نہیں کر رہا۔ یہ بھی اسی طرح مذموم ہے، یہ بھی اسی طرح برا ہے جس طرح زیادہ خرچ کرنا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ما آل من اقتصد، جو شخص میانہ روی سے رہتا ہے وہ کبھی مفلس نہیں ہوتا، کبھی غریب نہیں ہوتا۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے مال کا چاہے اس کے پاس جتنا بھی ہو درمیانے درجے میں خرچ کرے تاکہ وہ کبھی غریب نہ ہو اور اسلام کی تعلیمات پر عمل ہو سکے۔ اور تیسرا جو مصرف ہے مال کا وہ ہے نیکی کے کام، خیرات، صدقات، اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مدد، اس میں بے شک بڑھ چڑھ کے خرچ کرے۔ 3 کام ہو گئے، پہلا ناجائز، اس میں تو بالکل خرچ نہیں کرنا، دوسرا جائز کام، اس میں حد سے زیادہ خرچ نہیں کرنا، تیسرا یہ کہ نیکی کے کام، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، اس میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی جو 5ویں صفت ہے وہ یہ ہے، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اور اللہ رب العزت کے نیک بندوں کی 6ٹھی صفت یہ ہے، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، کہ وہ صرف اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں مانگتے، کسی اور سے مانگتے نہیں ہیں۔ یہ ان کی غیرت کا مسئلہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگتے، کسی مزار سے نہیں مانگتے، کسی بت سے نہیں مانگتے، کسی اور جو ہے وہ جنوں سے مدد نہیں مانگتے، کسی کفار سے مدد نہیں مانگتے، وہ صرف اللہ رب العزت کو پکارتے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، یہ اللہ رب العزت کے نیک بندوں کی 5ویں صفت ہے۔ شرک 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک یہ ہوتا ہے شرک فی الوحدانیت، یہ تو مسلمانوں میں نہیں ہے۔ شرک فی الوحدانیت یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا اللہ بھی مانگنا، اللہ بھی ماننا، جیسے کہ عیسائی کہتے ہیں کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ 3 ہے، ایک اللہ ہے، ایک مریم علیہ السلام ہے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، پھر یہ تینوں مل کے ایک ہو گئے، کبھی کبھی جدا ہو جاتے ہیں، ان کی جہتیں اس طرح ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ کوئی اور اللہ کا شریک ماننا وحدانیت میں کہ 2 اللہ ہیں، یہ مسلمانوں میں نہیں ہے۔ اسی طرح یہودیوں میں ہے، ہندوؤں میں ہے، ان کے ہاں کئی بھگوان ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں کسی کو شریک کرنا یہ مسلمانوں میں نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں میں یہ ہے کہ شرک فی العبادت، کہ جو عبادتیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں وہ کسی مخلوق کے ساتھ کرنا، جیسے کسی مخلوق کو سجدہ کرنا، کسی درخت کو سجدہ کرنا، کبھی کسی مزار کو سجدہ کرنا، یا صرف اللہ رب العزت سے دعا صرف اللہ رب العزت سے کر سکتا ہے انسان، تو کسی انسان سے دعا کرنا، کسی جن کو پکارنا، یہ تمام جو ہے شرک فی العبادت ہے۔ یا کسی درخت کا طواف کرنا یا کسی مزار کا طواف کرنا، یہ شرک فی العبادت ہے، یہ بعض مسلمانوں میں پایا جاتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی 6ٹھی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، صرف اللہ رب العزت کو پکارتے ہیں۔ اور 7ویں صفت، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، جس شخص کا خون اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، تمام انسانیت کا خون محترم ہے، حرام ہے کہ آدمی اس کو قتل کرے، اس کو بہائے، مگر 3 صورتوں میں۔ ایک یہ کہ کافر ہو اور اس کے ساتھ میدان جنگ میں ہو، نمبر 2 اس نے کسی اور انسان کو جان بوجھ کر قتل کیا ہو، نمبر 3 یہ کہ اس نے زنا کیا ہو اور وہ شادی شدہ ہو،
تو اس کا خون بھی معاف ہو جاتا ہے۔ آگے زنا کی بات بھی آئے گی۔ آپ سوچیں کہ زنا کتنا بڑا گناہ ہے کہ جو شخص شادی شدہ ہو اور زنا کر لے اس کا خون مباح ہو جاتا ہے، مگر ہر شخص کے لیے نہیں، صرف حکومت اسلامیہ اس کو جو ہے سنسار کر سکتی ہے۔ تو 3 لوگوں کا خون حلال ہے۔ ایک وہ شخص کہ جو کافر ہو یا مرتد ہو اور میدان جہاد میں ملے، ایک وہ شخص جس نے زنا کیا ہو اور شادی شدہ ہو، ایک وہ شخص جس نے کسی دوسرے انسان کو قتل کیا ہو۔ انسانی جان جو ہے وہ بیت اللہ سے بھی زیادہ مکرم ہے، بیت اللہ سے بھی زیادہ مکرم ہے۔ اور جس شخص نے کسی ایک انسان کو جان پوچھ کر قتل کر دیا، اس نے گویا ایسا ہے کہ جیسے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نیک بندوں کی 7ویں صفت یہ کہ وہ قتل نہیں کرتے، قتل میں کسی طرح شریک نہیں ہوتے، کسی کا قتل نہیں چاہتے۔ اور آپ سوچیں کہ قتل کا معاملہ کتنا سنگین ہے کہ بالفرض اس وقت اس دنیا میں 7 ارب لوگ ہیں اور 6 ارب لوگ جو ہے وہ ایک انسان کے قتل میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کہ 6 ارب لوگ ایک شخص کو کہتے ہیں کہ تم فلاں شخص کو قتل کر دو، تو اب 6 ارب لوگ ظاہر ہے اس قتل میں شریک ہو گئے۔ تو شریعت اسلامیہ کی روح سے ان 6 ارب لوگوں کو قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ یہ قتل کا معاملہ اتنا سنگین ہے، یعنی قصاصاً جو قتل کیا جاتا ہے اس میں جتنے لوگ قتل میں شریک ہوں گے کوئی حد بندی نہیں ہے۔ اگر وہ 6 ارب ہوں گے تو 6 ارب لوگوں کو قتل کیا جائے گا۔ تو قتل کا معاملہ اتنا سنگین ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، کہ جو شخص جان بوجھ کر کسی شخص کو قتل کرے گا اس کی سزا جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ پھر اللہ رب العزت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں مانگی اپنی امت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی، فرمایا کہ ایک نہ ایک دن اسے بھی میں بخش دوں گا، جو قتل کرے گا ایک نہ ایک دن اسے بھی بخش دوں گا۔ لیکن یہ یاد رہے کہ خالدن کا مطلب ہوتا ہے ایک زمانے تک وہ جہنم میں رہے گا، جسے کہتے ہیں نا ایک زمانہ گزر گیا۔ زمانہ کا اطلاق ہوتا ہے کم از کم 100 سال پہ، تو کم از کم 100 سال وہ جہنم میں رہے گا۔ اور جہنم کے سال اور ماہ کس حساب سے ہوں گے یہ تو ہمیں کچھ معلوم نہیں، ہو سکتا ہے بہت طویل مدت طویلہ ہو۔ تو قتل سے اور قتل کی خواہش سے اور قتل میں شرکت سے یہ بچنا چاہیے۔ ولا یزنون، اور زنا بھی نہیں کرتے، یہ بالکل قتل جتنا برا کام ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو شخص زنا کرتا ہے اور وہ شادی شدہ ہے، اگر شادی شدہ نہیں ہے تو اس سے 80 کوڑے مارے جائیں گے، اگر شادی شدہ ہے تو بس اس کو قتل کیا جائے گا۔ اور قتل بھی اس طرح کہ سنسار کیا جائے گا، پورے مجمع کے سامنے اسے ایک گھڑے میں ڈال کر اس کو پتھروں سے مارا جائے گا، تمام مجمع مارے گا۔ تو آپ سوچیں گے کہ کتنا برا کام ہے زنا، کیونکہ یہ تمام شریعتوں میں حرام تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر شریعت محمدیہ تک کوئی شریعت ایسی نہیں جس میں زنا حرام نہ ہو، یہ فی ذات ہی حرام ہے۔ میں نے آپ کو پہلی صفت کیا بتائی تھی؟ پہلی صفت بتائی تھی کہ وہ زمین پر تواضع سے چلتے ہیں، انکساری سے چلتے ہیں۔ اب دیکھو میدان جہاد میں تواضع سے نہیں چلنا، حکم بدل گیا نا، لیکن زنا کا حکم کبھی نہیں بدلے گا، زنا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں میری ایک بات سنیں کہ ایک عورت رہ گئی، 6 ارب انسان ہیں، تمام 6 ارب کے 6 ارب جو ہے مرد ہو گئے اور ایک عورت رہ گئی ان میں سے، اور ظاہر ہے یہ ایک عورت کسی ایک کی بیوی بنے گی، پھر بھی ان 6 ارب میں سے کسی کو بھی زنا کی اجازت نہیں ملے گی، چاہے وہ ان کو یہ کہا جائے گا روزے رکھو مسلسل، ایسی غذاؤں کھاؤ، اس سے ایسی غذائیں کھاؤ جس سے جو ہے خواہش ختم ہو جائے، لیکن زنا کی اجازت نہیں ملے گی، کیونکہ قتل، زنا، شرک یہ وہ برائیاں ہیں جو ہر شریعت میں حرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس جو ام الکتاب ہے، یعنی ایسی چیز جو بالکل منسوخ نہیں ہوتی، اس میں ان احکام کو لکھا ہے۔ بہت سارے احکام ہیں جو منسوخ ہو جاتے ہیں، جو موقت ہوتے ہیں، کسی وقت کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، مثلا یہ جمعہ ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص مسافر ہوتا ہے تو وہ جمعہ نہیں پڑھتا۔ لیکن زنا، قتل یہ کسی صورت میں کیا نہیں ہوتے؟ جائز نہیں ہو سکتے۔ تو 7ویں صفت کیا ہے؟ 8ویں صفت کہ وہ زنا نہیں کرتے۔ والذین لا یشہدون الزور، یہ 9ویں صفت ہے۔ والذین لا یشہدون الزور، اس زور کے 2 مطلب ہیں۔ پہلا مطلب ہے جھوٹ،
کہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، والذین لا یشہدون الزور کہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا اسلام، کیا ایمان اور جھوٹ جمع ہو سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، ایمان اور جھوٹ کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ تو جھوٹ سے بچنا، جھوٹ بھی ایسی بری چیز ہے جو کسی شریعت میں جائز نہیں تھی۔ اور زور کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ راتوں کو الل تللوں کی محفلیں لگانا، میلے ٹھیلے، فلمیں، ڈرامے، یہ زور کا دوسرا مطلب ہے۔ والذین لا یشہدون الزور کہ میلوں میں نہیں جاتے، خواہ مخواہ آوارہ گردی نہیں کرتے، یہ والذین لا یشہدون الزور میں زور کا مطلب دوسرا یہ ہے کہ وہ آوارہ گردی میلے ٹھیلوں میں نہیں جاتے۔ مشرکین مکہ کے ہاں ایک میلہ لگتا تھا جو ایک ہفتہ چلتا تھا، ایک میلہ لگتا جو ایک مہینہ چلتا تھا، تو یہ ان سے منع کرنا مقصود تھا۔ لیکن آج کل آپ کے ہاں بھی ایسے بہت ساری شکلیں آپ بہتر جانتے ہیں کہ جو لہو و لعب ہیں، جن میں جا کر جو ہے وہ انسان گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں زور میں آتی ہیں۔ جو یہاں جائے گا وہ نیک لوگوں میں سے نہیں ہوگا، کیونکہ ایسی جگہ میں جانے سے آدمی زیادہ گناہوں میں مرتکب ہو جاتا ہے، کیونکہ آدمی کیفیات سے بنا ہے۔ آدمی کس سے بنا ہے؟ کیفیات سے، پتھر سے نہیں بنا ہوا، کیفیات سے۔ بالفرض ابھی آپ کی نیکی کی کیفیت ہے، سب بیٹھے ہوئے، آپ باہر جائیں، آپ کو ماحول ایسا ملے تو فوراً آپ کی کیفیت بدل جائے گی۔ یہ انسان ہونے کی دلیل ہے کہ اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، تھوڑی دیر میں اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے نیک بندوں کی 9ویں صفت یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور بری مجلسوں میں نہیں جاتے۔ والذین اذا مروا باللغو مروا کراما اور جب لایانی کاموں سے گزرتے ہیں، لایانی جگہوں کے پاس سے، لایانی کاموں سے اجتناب کرتے ہیں اور لایانی جگہوں سے بچتے ہیں۔ جیسے فضول مجلسیں ہوتی ہیں، 3 طرح کے کام ہیں دنیا میں، ایک وہ جن کا آخرت میں فائدہ ہے، دنیا میں بھی فائدہ ہے، ایک وہ جن کا آخرت میں نقصان ہے، دنیا میں بھی نقصان ہے، ایک وہ جن کا آخرت میں کوئی فائدہ ہے نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے، وہ لایانی ہے۔ تو زور سے مطلب تو وہ مجلسیں تھیں جن میں آخرت کا نقصان ہو رہا تھا، اور لغو سے مراد وہ مجلسیں ہیں جن میں آخرت کا نقصان نہیں ہو رہا، دنیا کا بھی نقصان نہیں ہو رہا، آدمی کے پاس فرصت ہے، لیکن پھر بھی وہ ان لایانی مجلسوں سے بچتے ہیں، کیونکہ خواہ مخواہ کی مجلسوں سے اور خواہ مخواہ بیٹھنے سے یہ بہتر یہ ہے کہ آدمی ذکر اللہ میں مشغول رہے اور عبادت میں مشغول رہے۔ یہ اللہ رب العزت کے نیک بندوں کی 10ویں صفت ہے۔ اور 11ویں صفت یہ ہے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کا ذکر ہوتا ہے، دیکھو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آدمی کیفیات سے بنا ہے، اس کا دل جو ہے نا پگھل جاتا ہے۔ آدمی کہ کوئی اچھی چیز کھاتا ہے تو اچھی کیفیت جو ہے اس کے دل میں آتی ہے، اچھی جگہ میں جاتا ہے تو خوش ہوتا ہے، کیفیات سے بنا ہے نا آدمی۔ اسی طرح اللہ کے نیک بندوں کی دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی نیکی کی آیات، نیکی کی باتیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کی جاتی ہیں تو ان کے دل میں ایک نیا جذبہ، ایمان میں تازگی محسوس کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کے نیک بندوں کی 10ویں صفت یہ ہے کہ ان کے دل میں ایک تازگی پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ آپ سب لوگ سوچیں کہ جب آپ کے سامنے کوئی شریعت کی نئی بات آتی ہے تو آپ کے دل میں کتنی تازگی پیدا ہوتی ہے۔ یہی تازگی آپ کی ایمان کی کوالٹی کو بتائے گی۔ اگر آپ کے دل میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ تازگی پیدا ہو رہی ہے تو آپ سمجھیں کہ آپ اچھے مومن ہیں۔ اگر آپ کا دل بدل ہی نہیں رہا تو آپ سمجھیں کہ آپ دین کے معاملے میں پتھر ہو گئے، کیونکہ قرآن یہی کہہ رہا ہے صما وعمیانا کہ ایسے ہو جاتے، ایسے نہیں ہوتے جیسے بہرے ہوتے ہیں، یا ایسے نہیں ہوتے جیسے اندھے ہوتے۔ اب اندھے کے سامنے کوئی آپ خوبصورت منظر پیش کرے تو وہ کبھی خوش نہیں ہوگا، اسے کیا پتہ کہ کیا ہے سامنے۔ اسی طرح بہرے کو آپ کوئی اچھی آواز سنائیں تو وہ کبھی خوش نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو اس کیفیت کا ادراک کا جو آلہ ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے۔ اسی طرح جو آدمی جس کا دل مردہ ہوتا ہے، جب اس کے سامنے دین کی بات آتی ہے تو اس کے دل میں کوئی کیفیت پیدا نہیں ہوتی، اس وجہ سے وہ اس کا دل مردہ ہوتا ہے۔ لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جب ان کے سامنے کوئی بات آتی ہے اللہ رب العزت کی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان کے دل میں ایک نئی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اور آخری جو ہے جو صفت اللہ رب العزت کے نیک بندوں کی یہ ہے کہ وہ دعا مانگتے ہیں والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین
وجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو تو نے نیک بنا دیا، اتنی ساری خوبیاں ہم میں ڈال دی، اب یہ نہ ہو کہ ہماری اولاد ناکارہ رہ جائے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی تم آگ سے بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی آگ سے بچاؤ۔ جو آدمی خود جہنم سے بچنا چاہتا ہے وہ اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچائے گا، اپنی بیوی بچوں کو بھی جہنم سے بچائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہر دعا میں اپنی یہ دعائیں شامل کرتے ہیں کہ اللہ جس طرح ہمیں تو جہنم سے بچا رہا ہے، اس طرح ہماری اولاد کو بھی جہنم سے بچا، ان کو ہماری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک بنا، ان کو دین کی خدمت کے لیے تیار کر، ان کو ملک کی خدمت کے لیے تیار کر، ان کو فرما بردار بنا۔ وجعلنا للمتقین اماما، اور میں سربراہ ہوں، آدمی اپنے گھر کا سربراہ ہوتا ہے، تو مجھے سربراہ بنا تو ایسے لوگوں کا جو نیک ہیں، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کے نیک بندوں کی 12ویں صفت ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کے نیک بندوں کی 12 صفات کا جو ہے وہ بیان مکمل ہوا۔ ان کی جو جزا ہے، ان کا جو انعام ہے وہ یہ ہے، یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ صبر کیا ہے انہوں نے، جو اپنی خواہشات کو دبایا ہے، صبر کیا ہے۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، جب یہ جنت میں جائیں گے تو فرشتے ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے اور ان کو السلام علیکم السلام علیکم کہہ کر پکاریں گے اور ان کا استقبال کریں گے، اور ان کی ضیافت کے لیے وہ عمدہ کھانے تیار کیے جائیں گے، اور حوریں جو ہے وہ ان کے استقبال کے لیے کھڑی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان 12 کی 12 صفات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔